السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جس شخص کی حقیقت بتانے جا رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پر بہت ہاٹ ٹاپک بن چکے ہیں، اور وہ ہیں انجینئر محمد علی مرزا۔ دوستو، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اسے نہ جانتے ہوں۔ اس شخص نے یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز کے ذریعے قرآن، حدیث، فقہ، شریعت کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم اور معاشرتی مسائل ڈسکس کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروننسیشن سکھائی کہ کس لفظ کی کس طرح اس کی ادائیگی کرنی ہے، اور اس نے آج تک کسی کی نہ تو تکفیر کی اور نہ ہی وہ تکفیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر بھی علماء اور لوگ اس کے خلاف کیوں ہیں؟ کیا انجینئر محمد علی مرزا دوبارہ فرقہ پرستی کو ہوا دے رہا ہے؟ انجینئر صاحب کے وہ کون سے مفادات ہیں جن کو وہ قرآن و حدیث کی دعوت کا نام دیتے ہیں؟ انجینئر صاحب ایک طرف قرآن و حدیث کی دعوت کا نام لیتے ہیں تو دوسری طرف اتنا سخت رویہ، اور پھر سب سے اہم بات کہ انجینئر صاحب کو فنڈ کہاں سے آتے ہیں؟ اور یہ جو عام عوام ہے جو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتی ہے، فرقوں سے بالا تر ہے، وہ انجینئر صاحب سے نالاں کیوں ہیں؟ یہ سب کچھ آج ہم انشاءاللہ منصف مزاجی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ انجینئر محمد علی مرزا کی حقیقت آپ تک واضح ہو سکے۔ پہلا سوال کہ انجینئر محمد علی مرزا غلط ہیں یا صحیح؟ دوستو، ہر انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جہاں 5% خامیاں پائی جاتی ہیں وہیں پر 95% خوبیاں بھی تو پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح انجینئر صاحب کے اندر جہاں پر 95% خوبیاں پائی جاتی ہیں وہیں پر 5% خامیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی 5% خامیوں کو دیکھ کر ان کے سارے 95% صحیح کام کو نظر انداز کر دینا کہاں کی انصاف ہے؟ سب سے بڑا الزام جو انجینئر صاحب پر لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ انجینئر صاحب فرقہ پرستی کو دوبارہ ہوا دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ہے 1979 کی کہ جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو پاکستان میں بہت سے سو کالڈ علماء جنہوں نے شیعت سنیت پر بندوقیں اٹھائیں، ہر گلی اور بازار کو گرم کر رکھا تھا، لیکن ہمارے ملک کی غیور عوام کو کوئی فرقہ واریت نظر نہ آئی۔ جمعہ کے خطبوں میں یہ رواج بن چکا تھا کہ یہی موضوع ایک ہوتا تھا کہ کون کافر ہے یا کون مسلمان۔ سرعام ایک دوسرے کی علانیہ تکفیر ہوتی، پھر ایک دوسرے کو ساتھ مناظرے ہوتے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے، لیکن ہماری عوام کو کوئی فرقہ واریت نظر نہ آئی۔ تو جب آج قرآن و حدیث پر تمام مسلمانوں کو متفق کرنے کی دعوت دی گئی تو اس وقت ان کو دھڑے بندیاں نظر آ گئیں۔ کیا انجینئر محمد علی مرزا سے پہلے کوئی دھڑے بندی نہیں تھی؟ جو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جو سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں، یہ سماج جہل کی ضد میں ہے، یہاں بات کرنا فضول ہے۔ تیسرا سوال کہ ہر فرقے کے علماء اور لوگ انجینئر صاحب کے کن مفادات کی وجہ سے ان کے خلاف ہیں؟ دوستو، انجینئر محمد علی مرزا صاحب قرآن و حدیث کی تعلیم عام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ فرقہ پرست علماء کو تو تکلیف ہونی ہے اور وہ ان کے خلاف ہوں گے ہی، کیونکہ اب ان کی بونگیاں نہیں چل رہی اور لوگ ایجوکیٹ ہو گئے ہیں اور عوام ان مولویوں سے، عام مولویوں سے متنفر ہو رہی ہے۔ انجینئر صاحب عام مولویوں کی طرح گالیوں کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ منصف مزاجی سے عوام کے سامنے اسلام کا مقدمہ رکھتے ہیں۔ آج تو لوگ خود کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ کہلوانے کی بجائے اپنے آپ کو فخریہ مسلمان کہلواتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ چوتھا سوال کہ انجینئر صاحب ایک طرف قرآن و حدیث کی دعوت کا نام لیتے ہیں تو دوسری طرف اتنا سخت رویہ کیوں؟ دیکھیے، جتنے بھی ایسے لوگ جو فرقوں میں نہیں پڑے بلکہ لوگوں کو اصلاح کرنے کی کوشش کی، امت کو متحد کرنے کی کوشش کی، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، سید جواد حسن نقوی صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وغیرہ وغیرہ، ان کے خلاف آج تک انہوں نے کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کو پروموٹ کیا ہے۔ لیکن جو لوگ فرقوں میں پڑ گئے،
جن لوگوں نے اس دین میں بگاڑ پیدا کیا، اس دین میں زنگ پیدا کی، ان کے خلاف تو رگمار کی ضرورت تو ہے ہی، لیکن آپ پھر بھی دیکھیے کہ جتنے بھی علماء ایک دوسرے سے جب اختلاف کرتے ہیں تو گالیوں کا سہارا لیتے ہوئے کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جب آپ انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھیں گے اور جب آپ ان علماء کی ویڈیوز دیکھیں گے تب آپ منصف مزاجی سے فیصلہ کریں گے کہ کس کا رویہ کتنا سخت ہے۔ لیکن کیا کہاوت مشہور ہے کہ بد سے بدنام برا۔ اعتراضات ہیں کہ انجینئر صاحب قادیانی یا رافضی ہیں اور ان کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں۔ تو دوستو دیکھیے کہ جب ناقدین کو اور کوئی چارہ نہیں ملتا اس وقت وہ اس طرح کے بے وجہ الزامات لگانے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے قادیانیت یا رافضیت کو اصلاح کے لیے ان کو دعوت اصلاح دی، اس طرح آج تک کسی عالم یا کسی مفتی نے ان کو اصلاح کی دعوت نہ دی ہوگی۔ رہی بات ڈگری کی تو دیکھیے کہ اہل سنت کے جو 4 بڑے بڑے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ان 4 ائمہ جو ہیں ان کے پاس کس یونیورسٹی یا کس مدرسے کی ڈگری ہے؟ ان کے صرف اور صرف استاد ہیں امام احمد بن حنبل کے استاد امام شافعی کے استاد امام مالک، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کے استاد امام جعفر الصادق۔ ان کے پاس کوئی مدرسے، کوئی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، یہ صرف اپنے اساتذہ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اس طرح تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی اپنے اساتذہ سے پڑھے ہوئے ہیں، جس میں مشہور نام شیخ زبیر علی زئی، غلام رسول سعیدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے آتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تو فرقہ پرستوں اور شدت پرستوں نے علم کا معیار صرف مدارس کی ڈگری بنایا ہوا ہے، حالانکہ ایک عام مسلمان کی خصلت شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ میں ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ وہ لوگ جو فرقہ پرستی سے تو بالا تر ہیں مگر پھر بھی انجینئر محمد علی مرزا سے نالاں یعنی ناراض کیوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ انجینئر صاحب لاجکس سے بات کرتے ہیں جو ہماری جاہل عوام اور سو کالڈ علماء کو سمجھ نہیں آتے، جس کی وجہ سے ان پر قادیانیت یا رافضیت کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ رہی دوسری بات تو وہ یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو انہیں صرف اہل علم کے حلقے میں کرنے چاہیے اور عوام کے سامنے صرف اپنا موقف پیش کرنا چاہیے۔ بار بار ایسی باتوں کو اپنی ہر محفل میں اچھالنا نہ چاہیے جس سے عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ موصوف کی فکر صرف خلافت و ملوکیت پر اڑی ہوئی ہے۔ اسی موضوع پر بار بار سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو موصوف سے سوال یہ ہے کہ کیا سید مودودی کی فکر صرف خلافت و ملوکیت تک ہی محدود تھی؟ انہوں نے تو مسلمانوں کو ایک نئی روح بخشی، نظام کفار کو سینہ سپر ہو کر للکارا، اسی راہ میں کئی مزاحمتیں برداشت کیں۔ تو انجینئر صاحب کو بھی ان کا حقیقی جانشین بننا چاہیے، ان کو اس فکر کو آگے لے جانا چاہیے۔ انجینئر صاحب کو اپنا سارا زور بازو بجائے خلافت و ملوکیت کے معاشرے کی تعمیر پر صرف کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کسی کی 5% خامیوں کو دیکھ کر اس کے 95% صحیح کام کو غلط نہیں کہنا چاہیے یا اس کے 95% صحیح کام کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ انجینئر صاحب کا مسلک کیا ہے؟ اس موضوع پر انجینئر صاحب اپنے آپ کو فخریہ مسلمان کہتے ہیں۔ وہ قرآن مجید میں سورۃ الحج کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو مسلمان کا نام تجویز کیا۔ وہ اسی پر امام شافعی کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے آل محمد سے محبت کرنا رافضیت ہے تو تمام دنیا گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ اسی میں وہ مزید اضافہ کرتے ہیں کہ اگر صحابہ سے محبت کرنا دیوبندیت ہے تو میں دیوبندی ہوں، اگر توحید بیان کرنا اہل حدیثیت ہے تو میں اہل حدیث ہوں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بریلویت ہے تو میں بریلوی ہوں، اور وہ ان سب ناموں سے بالاتر ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور تمام کلمہ گو کو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے ہی کی ترغیب دیتے ہیں۔
سب سے اہم اور آخری سوال کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو فنڈ کہاں سے آتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنی تاریخ کو پھپولیں تو جتنے لوگوں نے بھی علم حق بلند کیا ان پر یا تو فنڈڈ ہونے کا الزام لگایا گیا یا وہ کسی کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ آپ ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ اس پرفتن دور میں ہمیں کون سا مسلک اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کس چیز کی طرف کدھر جانا چاہیے۔ تو یاد رکھیے یہ رہنمائی بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں جس نے میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑا وہی حق پر ہوگا۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو، بھائیوں، آپ ان بحثوں کو پڑھنے کے بجائے، آپ ان لڑائیوں میں پڑھنے کے بجائے، آپ ان بابوں کا دفاع کرنے کے بجائے، آپ فرقوں کا دفاع کرنے کے بجائے اپنے رسول کا دفاع کریں، اپنے قرآن کا دفاع کریں، اسی کو حجت مانیں، آخری حجت مانیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا میں کوئی بھی کتاب ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ پھر جو چیز قرآن میں نہیں ملتی حدیث پر آئیں۔ بھائیوں، پورے مسلمانوں کا، پوری امت کا اجماع ہے کتب ستہ پر، تو آپ ان میں سے دیکھیں جو نماز کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کریں، جو چیز اس میں لکھی ہوئی، جو عقائد اس میں لکھے ہوئے اسی پر عمل کریں، چھوڑ دیں لڑائیوں کو۔ اسی پر میں ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی شبہ، کوئی اعتراضات ہے تو کمنٹ باکس میں وہ ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ۔